حالت حیض میں انہوں نے کہا کہ اگر جسمانی تعلق تو قائم نہ ہو لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کو طرح غسل فرض ہو جاتا ہے ویسا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا عورت حالت حیض میں غسل جنابت کرے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل جنابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس جو حالت حیض ہے یہ ایک ایسی ناپاکی ہے جو پانی سے نہیں دھلتی ہے، یہ مدت کے اختتام سے ختم ہوتی ہے۔ جیسے 10 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن گزر جائیں گے ختم ہوگی، یا کسی عورت کی عادت معروف ہے 5 روز 6 روز 7 روز، تو جب یہ 5 6 7 روز گزریں گے تو وہ پاک ہوگی۔ چنانچہ اگر ان دنوں کے اندر جنابت طاری ہو بھی جائے تو غسل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہے، تو وہ ایسی رہیں جب پورے ایام گزر جائیں تو پھر اس کے بعد ہاں اگر ویسی کوئی طبیعت میں کراہت سی محسوس ہو رہی ہو تو پھر بہرحال غسل کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن اس سے جنابت کے اترنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کریں گی بھی تو وہ ناپاکی باقی رہے گی اور غسل کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے، تو بعد میں کر لیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو آج کل لون کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے لون لے لیں اور پھر زیادہ اس کے چارجز لے لیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بہرحال اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں، یہ جدید مسئلہ ہے، لیکن اس میں سود کا معنی متحقق نہیں ہوتا۔ اصل میں جب آپ کچھ یہ کالنگ کارڈ وغیرہ لیتے ہیں تو حقیقتاً آپ وہ کارڈ پرچیز نہیں کر رہے بلکہ ان کی سروس چارجز دے رہے ہیں۔ اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ آپ لیتے ہیں، اس کو اسکریچ کرتے ہیں، اس کو پھر لوڈ کر لیتے ہیں، یا جیسے آج کل ڈائریکٹ لوڈ کر لیتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں، تو اصل میں آپ سروس چارجز دے رہے ہیں۔ تو یہ بس وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ دیتے ہیں تو سروس چارجز وہ کم لیتے ہیں، اگر آپ کا بیلنس ختم ہو گیا آپ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا سروس چارجز اس صورت میں تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، تو اس کو وہ لون کا نام دیتے ہیں۔ تو لون کہنا صحیح نہیں ہے اس کو، کیونکہ سود کا سا مفہوم اس میں تصور آ جاتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً سود بنتا نہیں ہے، یہ سروس چارجز ہیں، آپ ان کی ایک سروس استعمال کر رہے ہیں، اس کے آپ چارجز دے رہے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک اسکوٹر کرائے پر دیتا ہوں یا کار کرائے پر دیتا ہوں، اور کبھی میں آپ کو کم میں دے دوں، کبھی زیادہ دے دوں، کبھی جیسے میں کہوں کتنے آدمی بیٹھ کے جائیں گے، آپ نے کہا 6، تو میں نے کہا چارجز زیادہ ہوں گے، آپ نے کہا 2، تو میں نے کہا چارجز کم ہوں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سہولت فراہم کرنے پر ہم اپنے سروس چارجز کم زیادہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو اسی پر محمول کیا جائے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اگر کوئی اس میں اختلاف رکھتا ہے تو اس کو بالکل حق حاصل ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جو عام بینک ہیں، جو اسلامک بینک نہیں کہلاتے ہیں، اس میں چونکہ شرعی ایڈوائزرز نہیں ہوتے ہیں، کوئی مفتی صاحب بطور شرعی ایڈوائزر موجود نہیں ہوتے، اکثر ایسی ہوتا ہے، تو ان سے تو ہرگز نہ لیں، کیونکہ آپ کو اس پہ جو آپ قرض لیں گے، قرض کے اوپر جو آپ کو نفع دینا ہوگا وہ سود ہے، یہ خالصتاً سود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ تو اس لیے بینک آپ کو ایک قرضہ دیتا ہے، پھر اس قرض کے اوپر ایک نفع لیتا ہے، تو لینے دینے والا دونوں قابل گرفت ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اسلامک بینک ہے اس میں کوئی مفتی صاحب موجود ہوں، آپ ان سے جا کر رجوع کریں، اگر وہ یہ گارنٹی دے دیں کہ جو اس بینک کے اندر اسلامک بینک سے قرضہ لینے کا جو طریقہ کار ہے اور اس پہ جو آپ پیسہ دیں گے وہ ایک شرعی طریقے کے مطابق ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، تو پھر چاہے آپ کو وہ اصول وغیرہ سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ عوام کو سمجھ میں نہیں آتے، اب وہ مفتی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر بالکل آپ اس سے کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے معاملات اس میں تھوڑی سی احتیاط ہی فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں